اگلی بات یہ کہ جو جائز اور ناجائز، حلال اور حرام کے بارے میں ہم ساری باتیں دیکھیں گے، اس میں ایک بات ہم یاد رکھیں کہ روزی دینے والا اللہ ہے، روزی دینے والا اللہ ہے، اور کچھ چیزیں ہیں دنیا میں جو فکسڈ ہوتی ہیں، کچھ بھی کر کے چینج نہیں ہو سکتی، اور ان میں سے ایک چیز ہے موت کا وقت، کہ موت کا وقت ہے۔ اب کوئی کہے کہ میں فلاں قلعے میں جا کے چھپ جاؤں گا، میں فلاں ہاسپٹل میں آ کے ایڈمٹ ہو جاؤں گا، دنیا کے بیسٹ ڈاکٹرز میرے سامنے کھڑے ہو جائیں گے، لیکن موت جب آنی ہے تو آنی ہی ہے، کچھ بھی کر کے ٹل نہیں سکتی۔ جو وقت ہے، موت کا وقت فکس ہے، موت کا وقت فکسڈ ہے۔ کیسے مرے یہ اختیار اللہ نے ہمیں دیا ہے۔ آپ کو پتا ہے اسی وجہ سے سوئسائڈ کرنے والے کے لیے جہنم کی آگ کی سزا ہے، صحیح بخاری کی حدیث، اور شہید کی موت مرنے والے کے لیے بہت بڑا انعام ہے۔ کیوں انعام ہے؟ اگر یہ موت بھی اللہ کی طرف سے فکس ہے کہ شہید کی فلاں کو موت ملے گی، فلاں کو سوئسائڈ کی موت ملے گی، تو اجر اور سزا کیوں ہے؟ اجر و سزا اس وجہ سے ہے کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا انسان کو کہ تم چاہے تو سوئسائڈ کر کے مرو جو حرام موت ہے، کفر کی موت ہے، اور تم چاہے تو اللہ کے راستے میں اپنی جان دے کر مرو ایک اچھے کام کے لیے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ چیز اللہ تعالیٰ نے انسان کو اختیار دیا ہے، لیکن موت کا وقت فکس رکھا ہے۔ اسی طرح رزق جو معاملہ ہے، رزق سسٹیننس، رزق فکسڈ ہے ایک انسان کا، جتنا رزق لکھا ہے اس سے زیادہ رزق مل ہی نہیں سکتا۔ ہاں کیسے حاصل کرے، اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا انسان کو، چاہے تو صحیح طریقے سے حاصل کرو وہی رزق، چاہے تو غلط طریقے سے حاصل کرو وہی رزق۔ ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے جبریل کے ذریعے میرے روح میں بات ڈالی کہ کوئی شخص دنیا سے جا ہی نہیں سکتا یہاں تک کہ اس کا رزق وہ کھا لے، جتنا رزق لکھا ہے نا اتنا کھائے بغیر جا ہی نہیں سکتے۔ تو انہوں نے کہا فجملوا فی الطلب، اچھے سے ہی تو حاصل کرو نا، جب جتنا رزق ملنا ہے اتنا ہی ملنا ہے نا، تو اچھے سے ہی حاصل کرو۔ آپ سمجھ رہے ہیں پوائنٹ؟ جتنا رزق ہے فکسڈ ہے، وہ ملے گا ہی ملے گا۔ اب وہ چاہے تو صحیح طریقے سے حاصل کرو، چاہے تو غلط طریقے سے حاصل کرو، لیکن جتنا رزق ہے اتنا ہی ملے گا۔ کئی بار کیا ہوتا ہے کہ کوئی شخص سوچتا ہے کہ حرام کر کے میں زیادہ حاصل کر لوں گا، غلط چیز کر کے زیادہ حاصل کر لوں گا، اور اسی وجہ سے لوگ حرام چیز کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو میں محنت کروں گا تو 10,000 ملیں گے، لیکن سامنے میں چیٹنگ کروں گا تو مجھے دکھ رہا ہے 1 لاکھ آ رہے ہیں، ایسے ہی کروں گا تو 10,000 ملیں گے، غلط کروں گا تو 1 لاکھ آ جائیں گے۔ کون جواب دے گا اس بات کا؟ صحیح طریقے سے 10,000 دکھ رہے ہیں، غلط طریقے سے سامنے دکھ رہا ہے کہ 1 لاکھ آ رہے ہیں، تو سیم رزق کیسے کہہ سکتے ہیں؟ جی آپ بتائیں۔ اس کو استعمال صرف 10,000 ہی کر پائے گا، 90,000 اس کو جو زائد دکھ رہے ہیں وہ اس کے نصیب کے نہیں ہے، وہ ضائع ہو جائے گا۔ بالکل صحیح بات بتائی، جو 90,000 زیادہ آ گئے، اب رزق کتنا ہے جو فائنلی اس نے یوز کیا۔ کئی بار ہم دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹر کے پیچھے خرچہ ہو گئے، لائر کے پیچھے خرچہ ہو گئے، کسی نے اس کے ساتھ چیٹنگ کر لیا، کسی نے اس کے ساتھ کچھ غلط کر لیا، فائنلی پیٹ میں کتنا گیا؟ 10,000 گیا۔ تو جو 10,000 جانا تھا وہ جا کے رہے گا، اس سے زیادہ جا ہی نہیں سکتا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب ایسا ہی ہے تو اچھے ہی طریقے سے حاصل کرو نا، جب جتنا ملنا ہے اتنا ہی ملنا ہے تو صحیح کر کے حاصل کرو۔ اور صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انسانوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا جس میں ایک شخص یہ فکر نہیں کرے گا کہ اس کے پاس جو آیا حلال آیا حرام آیا، بس آنا چاہیے دکھے گا۔ ایک وقت آئے گا، آج جب ہم دنیا میں نظر تھوڑا گھما رہے ہیں تو لگ رہا ہے ایسا وقت آ گیا ہے۔ کیا وقت آ گیا ہے؟ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایک ایسا وقت انسانوں پر آئے گا جس میں انسان یہ فکر نہیں کرے گا کہ اس کے پاس جو آیا ہے حلال آیا حرام آیا، آنا چاہیے، بس جانا نہیں چاہیے، آنا چاہیے۔ پیسے آ رہے ہیں تب تک خوش ہے وہ۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ معاملہ ہے حقیقت، اور یہ ایک بہت بڑا خطرہ ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، تئیسا عبد الدینار و عبد الدرہم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہلاکت ہے درہم کے غلام کی اور دینار کے غلام کی۔ دینار کا جو غلام ہے اس کے لیے ہلاکت ہے، درہم کا جو غلام ہے اس کے لیے ہلاکت ہے۔ اگر ملتا ہے تو خوش ہے، اور نہیں ملتا ہے تو نہیں خوش ہے۔ اسی طرح جو روپیوں کے غلام کی بھی ہلاکت ہے اور ڈالرز کے غلام کی بھی ہلاکت ہے۔ جو غلام ہے اللہ کا نہیں، جو غلام ہے پیسوں کا۔ گھبراہٹ کو ختم کرنا چاہتے ہیں، پریشانی بڑھ گئی ہے، دوسرے کا دیکھ کر مت جلیے۔ آپ کے اندر جو ہے، جو آپ کے پاس ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کیجیے، جو آپ کے پاس ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کیجیے، جو دوسروں کے پاس ہے اس سے مت جلیے۔ اللہ فلانے کو ایک بنگلہ دیا ہے، اگر میں اس لائق ہوں تو سمجھ رہا ہے میرے لیے وہ بنگلہ صحیح ہے تو اللہ دے، نہیں صحیح ہے تو مت دے۔ اللہ کسی کو دے کر آزماتا ہے تو اللہ کسی کو نہ دے کر آزماتا ہے، یہ پیمانہ ہمیشہ رکھیے۔
ہمارے پاس جو نعمت ہے اس پر ہم کتنا اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں. اب میں بتاتا ہوں. ہم لوگ یہ چاہتے کہ اللہ مجھ کو دولت دے دے, یہ پیسہ بہت دے دیتا نا قارون کی طرح, تھا کہ میرے پاس بھی تجوری کی چابی رہتی اور ہر دن بینک کا وہ کرتے رہتا نا بیٹھ کے, اور قبر میں پیر میری لٹک رہی ہے لیکن پیسے کو گن رہا ہوں. اتنی دولت آ جاتی ہے, کیا دولت آ کیوں نہیں رہی ہے؟ ہائے مال, ہائے دولت, ہائے مال, ہائے دولت. وہ پیسہ جو بہت زیادہ ہو جاتا نا تو میں تو بڑا اچھا ہو جاتا, بنگلہ, گاڑی, شراب, کباب, نعوذ باللہ. جب پیسہ آتا ہے نا تو برائیاں بھی اپنے ساتھ لے کے آتا. اچھا خیر ٹھیک ہے بھائی, اگر یہ خواہش ہے نا ہماری غلط طریقے سے, جائز طریقے سے تو ٹھیک ہے الحمدللہ. غلط طریقے سے بہت سارے مالدار ہیں, جو میں بات کہنے جا رہا ہوں اس میں آپ میرے ساتھ سہمت ہے. بہت سارے مالدار ہیں, دھن دولت کی کمی نہیں ہے, مرغ مسلم رکھا ہوا ہے, بریانی رکھی ہوئی ہے, آئٹمز رکھے ہوئے ہیں کھانے کے لیے, لیکن ڈاکٹر نے کہا ہے کہ پارلے جی بسکٹ کھائیے. کیا یہی چاہتے ہیں ہم اور آپ؟ دولت رکھی ہوئی, سونا چاندی سب موجود, کھانے کے آئٹمز موجود, ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے کہ پارلے جی کو پانی میں بھیگو بھیگو کو کھائیے. آپ ہی بتائیے, آپ ہی بتائیے, تو ایسی دولت لے کے فائدہ کیا ہے بھائی؟ اللہ کا شکر ہے بریانی کھاتا رہو, سبحان اللہ, سبحان اللہ, الحمدللہ. اللہ کھلا رہا, گناہگار بندہ کھا رہا, الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے. ہم اور آپ دیکھتے نہیں کہ ہم کو اللہ نے کیا دے رکھا ہے. اللہ کا شکر ادا کیجئے, آپ ہاسپٹل کے چکر نہیں کاٹ رہے ہیں. جتنے مالدار ہیں, اب بتائیے کچھ مالدار کو چھوڑ کر ہاسپٹل میں جا کے پیسہ بھر رہے ہیں, یہ آپ کو لے کے چلنا پڑے گا. پریشانی, آج وہ پریشان, وہ بیمار, وہ بیمار, وہ بیمار, وہ بیمار, لائن لگے ہوئے بیماری. اللہ کا شکر ہے بھائی 5 سال ہو گئے, 10 سال ہو گئے, ہاسپٹل نہیں گیا, اللہ کا شکر ہے. ارے اللہ کا شکر ادا کیجئے جو ہمیں اور آپ کو اللہ نے دے رکھا ہے. ہم اور آپ اللہ کا شکر ادا کر ہی نہیں رہے, تو غم کو ہلکا کرنے کا بہترین ذریعہ ہے جو نعمت ہمیں ملی ہوئی ہے ہم اس پر اللہ کا شکر ادا کریں. فلانے بھیا کے پاس دونوں آنکھ نہیں ہے, میرے پاس تو 2 آنکھ تو بھیا سب کو دیکھ پا رہا ہوں. آسمان کیسا ہے, ہاتھی کیسی, ہاتھی ہے, زمین کیسی ہے, سب دیکھ تو پا رہا ہوں. گلستہ بوستہ میں لکھا ہوا ہے کہ ایک آدمی اللہ سے مانگ رہا تھا, اللہ جوتا دے دے. تو راستے میں چل رہا تو دیکھا ایک آدمی کے پاس پیر ہے ہی نہیں. اللہ جوتا نہ دے چلے گا, پیر تو ہے, تیرا شکر ہے. یعنی نعمت کو ایسے دیکھا کیجئے, بنگلے کی طرف مت دیکھیے. بنگلے والے بھی جب مریں گے نا, اور چٹائی پر سونے والے بھی جب مریں گے نا, مٹی ہی میں سب کو سونا ہے, وہاں اے سی نہیں لگی رہے گی. تو کبھی مٹی پر بھی سو کر دیکھیے. ارے اس کو تو یاد کیجئے, آخرت کے تصور کو جگائیے. آج عالیشان محل, بنگلہ, گاڑی سب دھری کی دھری ہے, وہاں پہنچے, جا رہے ہیں وہاں مٹی میں سونا ہے, مٹی میں سونا ہے, اس کے لیے کیا تیاری کی. تو غم کو ہلکا کرنے کا بہترین ذریعہ ہے جو اللہ نے ہم کو دے رکھا ہے, ہم اس پر اللہ کا شکر ادا کریں. یاد رکھیے, صحیح ابن حبان کتاب الزکاہ کتاب نمبر 11 حدیث نمبر 3238, ان الرزق یطلب العبد کما یطلبہ اجلہ, بندے کو اتنی روزی مل کے رہے گی جس طریقے سے موت کا آنا یقینی ہے, اسی طریقے سے روزی کا ملنا یقینی ہے. یقین ہونا چاہیے, جتنی روزی اللہ نے قسمت میں لکھ رکھی ہے اتنی ملے گی, جس طرح موت یقینی, روزی کا ملنا یقینی. اخلاق کے معاملے میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھیے, اور نوٹ کے معاملے میں اپنے سے نیچے والے کو. اللہ کا شکر ہے 3 ٹائم کھا رہا ہوں, سبحان اللہ, سبحان اللہ. کتنے لوگ راستے پر بھیک مانگ رہے ہیں, اللہ کا شکر ہے. ارے ہاسپٹل میں چلے جائیے, مریضوں کو دیکھیے, تب آپ کو اپنی صحت کا اندازہ ہوگا. تنگ دستی گرچہ ہو غالب, تنگ دستی گرچہ ہو غالب, تندرستی 1000 نعمت ہے. کبھی دیکھیے نا, ارے اندازہ کیجیے. کیوں اندازہ نہیں کرتے ہیں, کیوں دیکھ نہیں رہے ہیں؟ ہم وہ چیز مانگ رہے ہیں اللہ سے جو اللہ ہم کو دینا نہیں چاہتا ہے. تو بھئی ہم کو جو دے رکھا ہے, صحت سبحان اللہ, اچھی بیوی سبحان اللہ, اچھے بچے سبحان اللہ, اچھے پڑوسی ماشاء اللہ سبحان اللہ, تو نعمتوں کو گنا کیجئے کہ بھئی میرے پاس اللہ نے کیا دیا ہے. تو دیکھیں گے تو پتہ چل جائے گا آپ کو. تو جب یہ چیز دیکھیں گے غم ہلکا ہو جائے گا. غم کو ہلکا کرنا ہے,
غم کو ہلکا کرنا ہے تو اپنے سے زیادہ جو لوگ مصیبت میں ہیں ان کو جا کے ڈھونڈیے کہاں ہیں وہ لوگ، ان کے واقعات کو سنیے کیسے ان لوگوں نے زندگی گزاری ہے.